بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریٹ ایڈونچر عمران سیریز، مصنف ظہیر احمد۔ عمران اور جولیا شہر کے ایک الگ اور ایسے مقام پر موجود تھے جہاں انہوں نے اس کانفرنس کو مانیٹر کرنے کے تمام انتظامات مکمل کر رکھے تھے۔ وہ عبدالباسط اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ ایک کمرے میں بیٹھے کانفرنس کی تمام کارروائی دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے عمران؟ یہ پاک ایشیا کے کس نئے سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ جولیا نے ساری باتیں سن کر عمران کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہی تو اصل بات تھی جسے جاننے کے لیے میں نے یہ سارا کھڑا کیا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، پاک ایشیا میں واقعی ایسا ریورس پاور سسٹم موجود ہے جو پاک ایشیا کو تھرڈ پاور کے تو کیا دنیا کے کسی بھی میزائل سے نہ صرف محفوظ رکھ سکتا ہے بلکہ پاک ایشیا پر اٹیک کرنے والا خود ہی اپنے میزائلوں کا شکار بن سکتا ہے۔ جب اس ایجنٹ کو پکڑا گیا تھا جس کا ذکر تھرڈ پاور کا D1 کر رہا تھا، تو اس ایجنٹ نے واقعی کچھ بتانے سے پہلے ہی زہریلا کیپسول چبا کر خودکشی کر لی تھی۔ اس کے خودکشی کرنے کے بعد ملٹری انٹیلیجنس کو ایسے بہت سے ثبوت ملے تھے جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اس ایجنٹ نے پاک ایشیا کے نئے اور جدید ڈیفنس سسٹم کے بارے میں معلومات آگے پہنچا دی ہیں۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حکام کو بتایا گیا۔ اعلیٰ حکام نے اس سلسلے میں کئی میٹنگز کی جن میں چیف کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ جدید سسٹم سے پاک ایشیا کا مستقبل محفوظ تھا، لیکن اس سسٹم میں ایک خامی تھی۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیسی خامی؟ جولیا نے چونک کر کہا، جیسا کہ تم نے سنا ہے کہ D1 نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے سیٹلائٹ سپرسونک اور الٹرا ریزز کے تحت کام کرتے ہیں اور انہیں ریزز پھیلانے کے لیے ایکریمین ماسٹر سیٹلائٹ سے لنک ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح ریورس پاور سسٹم کے سیٹلائٹ کو بھی ہمیں ماسٹر سیٹلائٹ سے لنک کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہم یہ لنک مسلسل اور مستقل طور پر جاری نہیں رکھ سکتے۔ مستقل لنک رکھنے کی صورت میں کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن ایکریمیا کو اس ٹیکنالوجی کا ضرور پتہ چل سکتا ہے۔ اس لیے ایکریمیا کی نظروں سے بچانے کے لیے ہمیں اس لنک کو بریک دینا پڑتا ہے جو ہر 2 گھنٹوں بعد 2 گھنٹوں تک کا ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہوں تو 2 گھنٹوں کے لیے پاک ایشیا ہر قسم کے میزائل حملوں سے محفوظ رہتا ہے، لیکن اگلے 2 گھنٹے پاک ایشیا کے لیے بھی صبر آزما ہوتے ہیں۔ ان گھنٹوں میں اگر کسی ملک سے کوئی میزائل فائر کیا جائے تو اسے نہ تو کسی طرح سے روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی ریورس کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے مجبوراً اس ٹیکنالوجی کو ہمیں چھپا کر استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم اس ٹیکنالوجی کے تحت پاک ایشیا کو سپریم پاور بنانے کا اعلان کریں گے تو لامحالہ ایکریمیا اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کا کام شروع کر دے گا۔ چونکہ ہمارا لنک اس کے ماسٹر سیٹلائٹ سے ہے، اس لیے وہ آسانی سے اس لنک کے ذریعے اس ٹیکنالوجی تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم اس ٹیکنالوجی کا خفیہ طور پر استعمال کریں گے اور اس سے اپنے ملک کا دفاع کریں گے اور کچھ نہیں۔ اب جب کہ اسرائیل، کافرستان اور روسیہ تک ہماری ٹیکنالوجی کا راز پہنچ چکا ہے تو وہ اس بات سے گریز کریں گے کہ وہ پاک ایشیا پر میزائل اٹیک کریں، کیونکہ انہیں 2 گھنٹوں کے وقفے کا علم نہیں تھا اور انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے میزائل فائر کیے تو وہی میزائل پلٹ کر ان کے ممالک کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہی تھرڈ پاور کی فائنل کانفرنس ہونے والی تھی۔ اعلیٰ سطحی اجلاس میں چیف نے اعلیٰ حکام کو اس بات کے لیے قائل کیا کہ ہمیں تھرڈ پاور کے خلاف کام کرنے سے پہلے ان کی فائنل کانفرنس کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ان کے آئندہ عزائم کا پتہ چل سکے۔ یہ تو طے تھا کہ پاک ایشیا کی جدید ٹیکنالوجی کا پتہ چلنے کے بعد انہیں اس بات کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ پاک ایشیا کو میزائلوں کا نشانہ بنائیں، لیکن وہ ریورس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے کیا لائحہ عمل طے کرتے ہیں اور انہیں کس حد تک اس سسٹم کی معلومات حاصل ہیں، یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری تھا۔ چنانچہ چیف نے اس کام پر مجھے اور تمہیں مامور کر دیا کہ ہم تابعات جا کر اس کی فائنل کانفرنس چیک کریں۔ چیف کو ہی اس بات کا پتہ چلا تھا کہ تھرڈ پاور کی اس فائنل کانفرنس کا اہتمام کس ملک میں اور کب کیا جانے والا تھا، جس کی تفصیلات تمہیں میں نے پہلے بتا دی تھیں۔ عمران نے کہا، اوہ، تو اس لیے تم نے ان وفود کو پہلے نشانہ نہیں بنایا تھا کہ اپنی فائنل بلکہ لاسٹ کانفرنس کر سکیں؟ جولیا نے کہا، ہاں، میری اطلاعات کے مطابق ریورس پاور سسٹم کی ساری معلومات تھرڈ پاور کے کافرستانی ڈائریکٹر کے پاس تھیں اور وہ سب سے آخر میں یہاں پہنچا تھا۔ بہرحال اب ان کا سارا پروگرام ہمیں معلوم ہو گیا ہے اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ انہیں ہمارے ریورس پاور سسٹم کے بارے میں کس حد تک معلومات حاصل ہیں۔
اور یہ کس طریقے سے اس سسٹم کو ختم کر کے پاک ایشیا پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اس لیے اب ان سب کا خاتمہ ضروری ہے۔ تھرڈ پاور کے ختم ہوتے ہی اور ان کے میزائل اسٹیشن کے تباہ ہونے کے بعد کافرستان، اسرائیل اور روسیہ میں اتنی سکت نہیں رہے گی کہ وہ پاک ایشیا کے خلاف ایکشن لینے کا سوچ بھی سکیں۔ ان کی یہ ساری پلاننگ تھرڈ پاور کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ میں سمجھ گئی، اب تم ان بموں کو چارج کر کے انہیں ایک ساتھ ڈارک ہاؤس سمیت اڑا دو گے، جولیا نے کہا۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک اور کام بھی کرنا ہے، عمران نے کہا۔ وہ کون سا کام ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ نئے پلان کے تحت انہوں نے جو معاہدہ کیا ہے، ہمیں اس معاہدے کی کاپی حاصل کرنی ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر ہم اسے اقوام متحدہ لے جا کر ان تینوں ممالک کی سازشوں سے آگاہ کر سکیں، عمران نے جواب دیا۔ معاہدے کی کاپی تو انہوں نے برائٹسن کے چیف لارڈ زونگ ہی کو دی ہے تاکہ وہ اسے اپنے طور پر خاموشی سے تینوں ممالک کے سربراہان تک پہنچا دے، جولیا نے کہا۔ ہاں، وہ کاپی ہم اسی سے حاصل کریں گے، عمران نے کہا۔ ان سب کی نظریں بدستور اسکرینوں پر جمی ہوئی تھیں۔ سب لوگ ڈارک ہاؤس میں تھے۔ رات انہوں نے اسی جگہ بسر کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ تھرڈ پاور کے تینوں ڈائریکٹران نے منصوبے کو کی فائنل بنا کر اور ان پر اپنے اپنے ملک کی جانب سے دستخط کر کے ایک ایک کاپی اپنے پاس رکھ لی تھی اور ایک کاپی لارڈ زونگ ہی کے حوالے کر دی تھی تاکہ وہ ان کی مزید 2 کاپیاں بنا کر تینوں ممالک کو بھیج دے۔ اور لارڈ زونگ ہی فائل لے کر اپنے ساتھیوں سمیت ڈارک ہاؤس سے نکل گیا تھا۔ معاہدے کی فائل لارڈ زونگ ہی کے پاس موجود ہے جسے لے کر وہ نکل رہا ہے۔ ہمیں یہ فائل اسی سے حاصل کرنی ہوگی، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن کیسے؟ عبد الباسط نے چونک کر کہا۔ تمہارے پاس 1100 ٹرانسمیٹر ہے؟ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، مل جائے گا، عبد الباسط نے کہا۔ فوراً لاؤ، عمران نے کہا۔ تو عبد الباسط اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ عمران کی نظریں ایک اسکرین پر جمی ہوئی تھیں جس پر سیاہ رنگ کی لیموزین کار ڈارک ہاؤس سے باہر جانے والی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اس کار میں لارڈ زونگ ہی اور اس کے ساتھ ریڈلی اور سوکی ناکا موجود تھے اور کار سوکی ناکا ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ جولیا نے اس کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لینا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، جیسے اس کے ذہن میں کوئی شیطانی چرخہ چل پڑا ہو۔ کچھ ہی دیر میں عبد الباسط نے ایک عام سا ٹرانسمیٹر لا کر عمران کو دے دیا۔ تم نے بتایا تھا کہ چیف سیکرٹری ہاؤس میں موجود تمہارے آدمی کے کہنے کے مطابق لارڈ زونگ ہی ہر وقت اپنے پاس ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر رکھتا ہے اور اسے اس ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی کا علم ہے، عمران نے کہا۔ جی ہاں، مجھے اس نے فریکوینسی بتائی ہے، عبد الباسط نے کہا۔ کیا ہے فریکوینسی؟ مجھے بتاؤ، عمران نے کہا۔ تو عبد الباسط نے اسے لارڈ زونگ ہی کی فریکوینسی بتانے لگا۔ عمران نے فوراً ہی اس کی بتائی ہوئی فریکوینسی ٹرانسمیٹر پر ایڈجسٹ کی اور پھر وہ اسے آن کر کے آواز بدل کر کال دینے لگا۔ اسکرین پر اسے لارڈ زونگ ہی کو چونکتے اور جیب سے جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالتے دیکھا۔ ہیلو ہیلو، کیا تم میری آواز سن رہے ہو لارڈ زونگ ہی؟ اوور، عمران نے اسے ٹرانسمیٹر آن کرتے دیکھ کر ٹرانسمیٹر پر کال دیتے ہوئے کہا۔ یس لارڈ زونگ ہی اٹینڈنگ یو چیف سیکرٹری آف تابات، اوور۔ دوسری طرف سے فوراً لارڈ زونگ ہی کی آواز سنائی دی تو عمران کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، اوور، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے کار میں موجود لارڈ زونگ ہی اور اس کے ساتھیوں کو بری طرح سے اچھلتے دیکھا۔ علی عمران، تم مجھے کال کر رہے ہو؟ تم؟ اوور، لارڈ زونگ ہی کی چیختی ہوئی اور حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ ہاں، کیوں؟ میری آواز سن کر تمہارے ساتھیوں کا رنگ کیوں اڑ گیا ہے؟ اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں اور ہم کار میں موجود ہیں؟ اوور، لارڈ زونگ ہی کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ اس لیے کہ میں نہ صرف تم تینوں کو دیکھ سکتا ہوں بلکہ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم اس وقت کار میں ڈارک ہاؤس سے تھرڈ پاور کی کانفرنس ختم کرنے کے بعد نکل کر کس سڑک پر سفر کر رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اوور، عمران نے کہا۔ اسی لمحے اس نے اسکرین پر کار کو اچانک بریک لگتے اور ایک جھٹکے سے رکتے دیکھا۔ وہ تینوں کار اور کار سے باہر حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہمیں کیسے مانیٹر کر سکتے ہو؟ کیا مطلب؟ اوور، لارڈ زونگ ہی کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ کار میں ادھر ادھر اور باہر دیکھنے سے تمہیں کچھ بھی نہیں کر ملے گا، اور لارڈ زونگ ہی،
میں تمہاری پہنچ سے بہت دور ہوں، لیکن سن لو کہ میں نہ صرف تم سب کو بلکہ ڈاک ہاؤس میں موجود تھرڈ پاور کے ڈائریکٹران کو بھی مانیٹر کر رہا ہوں، اور اس کانفرنس میں کیا باتیں ہوئی ہیں اور کیا معاملات طے پائے ہیں مجھے سب معلوم ہے، اور میرے پاس اس ساری کانفرنس کی مکمل ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم لارڈ زونگ ہی اصل میں برائٹسن تنظیم کے سربراہ بھی ہو، جس کا ثبوت تمہارے ساتھ موجود تمہارے یہ دونوں ساتھی ریڈلی اور سوکی ناکا ہیں۔ اوور، عمران نے کہا۔ اسکرین پر اس نے ایک بار پھر تینوں کو اچھلتے دیکھا۔ اسی لمحے اس نے اچانک انہیں کار کے دروازے کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ رکو، خبردار، کار کے دروازے نہ کھولنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم سب کے کار سمیت پرخچے اڑ جائیں گے اور برائٹسن تنظیم کا چیف اپنے 2 بڑے ساتھیوں سمیت ہلاک ہو جائے گا۔ اوور، عمران نے یکلخت چیختے ہوئے کہا تو ان کے ہاتھ جہاں تھے وہیں پر رک گئے۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اوور، اس بار لارڈ زونگ ہی کی ہکلاہٹ زدہ آواز سنائی دی۔ میں تمہیں مانیٹر کر سکتا ہوں تو کیا میں تمہاری کار میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا کہ تم سب ایک ساتھ ہلاک کر سکوں؟ اوور، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ اوہ، تو کیا تم نے اس کار میں بم لگائے ہیں؟ اوور، لارڈ زونگ ہی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، ایسے بم جنہیں میں جب چاہوں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تباہ کر سکتا ہوں۔ اگر میں ایسا نہ بھی کروں تو کار سمیت تمہارے پر خچے اڑ جائیں گے۔ کار کے دروازے اور کھڑکیاں جب تک بند ہیں تم محفوظ ہو، لیکن جیسے ہی تم میں سے کسی نے کار کی کھڑکی یا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو ایک زوردار دھماکہ ہوگا اور کار سمیت تم تینوں کے پر خچے اڑ جائیں گے۔ اوور، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اوور، لارڈ زونگ ہی نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو پھر تم کار کی کوئی بھی کھڑکی یا دروازہ کھول کر چیک کر لو، اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ مرنے کے بعد تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ اوور، عمران نے کہا۔ اوہ، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ اوور، لارڈ زونگ ہی نے کہا۔ تو پھر میری بات کا یقین کرو۔ اوور، عمران نے کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اور تم نے اس کار میں کب اور کیسے بم لگائے ہیں؟ اوور، لارڈ زونگ ہی نے شکست خوردہ سے لہجے میں کہا۔ صرف اس کار میں ہی نہیں، میں نے ڈاک ہاؤس میں بھی بم لگائے ہیں۔ ان بموں سے ڈاک ہاؤس سمیت بڑے علاقے میں تباہی پھیل سکتی ہے۔ تھرڈ پاور سمیت تمہارے تمام مسلح افراد ایک لمحے میں ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اوور، عمران نے کہا۔ اوہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اوور، دوسری طرف سے لارڈ زونگ ہی نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ تم اس وقت ڈاک ہاؤس سے 5 کلومیٹر دور آ چکے ہو، لیکن جس اونچائی پر تم موجود ہو وہاں سے ڈاک ہاؤس اور اس کے ارد گرد کا نظارہ دیکھ سکتے ہو۔ وہیں رکو اور کار سے نکلے بغیر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اوور، عمران نے کہا۔ اوہ نہیں، ایسا مت کرنا، میں جانتا ہوں کہ تم جو کہتے ہو وہی کرتے ہو۔ پلیز عمران، میری بات سنو، ڈاک ہاؤس کو تباہ نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو ساری تھرڈ پاور کی قیادت ختم ہو جائے گی۔ رک جاؤ عمران، فار گاڈ سیک رک جاؤ۔ اوور، لارڈ زونگ ہی نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ تینوں پاکیشا کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کی مدد ان کے تینوں ممالک کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکیشا کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی سازش کی ہے۔ اگر پاکیشا کے پاس ریورس سسٹم پاور نہ ہوتی تو اب تک وہ طے کر چکے تھے کہ پاکیشا کو کب اور کیسے نشانہ بنانا ہے۔ میں نے یہاں آ کر جھک نہیں مارا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پاکیشا کو تباہ کرنے کے لیے جو میزائل اسٹیشن بنایا گیا ہے وہ کہاں ہے۔ سنو، میزائل اسٹیشن تمہاری سرکردگی میں تیار کیا گیا ہے، اور جہاں تم موجود ہو وہاں سے 2000 کلومیٹر دور ایک ویران پہاڑی علاقہ ہے جسے کارتورا کی پہاڑیاں کہتے ہیں۔ انسانی آبادیوں سے وہ علاقہ بہت دور اور انتہائی دشوار گزار ہے۔ اس کے باوجود میرے ساتھی وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس میزائل اسٹیشن کو بھی تباہ کرنے کی تیاری مکمل کر رکھی ہے۔ ڈی چارجر میرے ہاتھ میں ہے، ایک بٹن پریس کرتے ہی میں ڈاک ہاؤس کو بھی اڑا دوں گا اور اس میزائل اسٹیشن کو بھی۔ اس طرح سب ختم ہو جائے گا، اور پھر میں تم سمیت تمہاری کار کو بھی بلاسٹ کر دوں گا۔ اب تمہارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تمہارا اور تھرڈ پاور کا سارا کھیل ختم ہو گیا ہے۔ اوور، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ تم ان سب تک کیسے پہنچ گئے؟ آخر کیسے؟ اوور، لارڈ زونگ ہی نے چیختے ہوئے کہا۔ مجھے یہ سب تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میں اس کا پابند ہوں۔ اوور، عمران نے کہا۔ تو کیا تم سب ختم کر دو گے؟
سب کچھ اوور؟ لارڈ زونگ ہی نے بجھے بجھے سے لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن تم چاہو تو میں تمہاری جان بخش سکتا ہوں، اوور، عمران نے کہا۔ اوہ، تم ایسا کر کے تم مجھ پر بہت بڑا احسان کرو گے عمران، میں تمہارا یہ احسان کبھی بھولوں گا نہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ پاک ایشیا کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ میرا پاک ایشیا میں جو سیٹ اپ ہے میں اسے بھی ختم کر دوں گا۔ تم میری جان بخش دو، مجھے زندہ چھوڑ دو پلیز، تم جو کہو گے میں تمہاری ہر بات مان لوں گا، پلیز عمران، پلیز، اوور، لارڈ زونگ ہی نے جیسے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ پہلے تھرڈ فورس کی تباہی دیکھو، پھر میں تمہیں دوبارہ کال کروں گا، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہاری جان بخشا ہوں یا نہیں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ کار کا دروازہ اور کھڑکی کھولنے کے نتیجے میں ہونے والے بلاسٹ کے تم خود ذمہ دار ہوگے، اوور، عمران نے اسی طرح انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، میں کھڑکی اور دروازہ نہیں کھولوں گا، لیکن تم ڈارک ہاؤس کو بھی بلاسٹ نہ کرو، اوور، لارڈ زونگ ہی نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ بعد میں بات ہوگی، اوور اینڈ آل، عمران نے کرخت لہجے میں کہا، اور لارڈ زونگ ہی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس نے اسکرین پر لارڈ زونگ ہی اور اس کے ساتھیوں کو بری طرح سے تل ملاتے دیکھا۔ عبدالباسط، عمران نے عبدالباسط سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، عبدالباسط نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ڈارک ہاؤس میں ہم نے جو بم لگائے ہیں تم نے انہیں ایک ہی فریکوینسی پر ایڈجسٹ کر لیا ہے نا؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، بس ایک بٹن پریس کرنے کی دیر ہے، پھر بم ایک ساتھ بلاسٹ ہوں گے اور ڈارک ہاؤس سمیت دور تک کا علاقہ تباہ ہو جائے گا، عبدالباسط نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لنکنگ آن کرو، عمران نے کہا تو عبدالباسط، جس نے اپنے سامنے ایک کمپیوٹرائزڈ مشین رکھی ہوئی تھی، اسے آن کر کے اسے تیزی سے آپریٹ کرنے لگا۔ پھر اس نے ایک بٹن پریس کر دیا تو اچانک مشین پر لگا ہوا ایک سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا۔ لنکنگ ہو گئی ہے عمران صاحب، عبدالباسط نے کہا۔ بٹن پریس کرو، عمران نے کہا تو عبدالباسط نے مشین کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ اسی لمحے مشین سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دی اور پھر ساتھ ہی سرخ بلب بجھ گیا۔ اس بلب کے بجھتے ہی تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور اسی لمحے ڈارک ہاؤس میں فوراً ہی ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور ڈارک ہاؤس کے پرخچے فضا میں بکھرتے چلے گئے۔ آگ کا ایک طوفان سا بلند ہوا اور زمین بری طرح سے لرز اٹھی تھی۔ ڈارک ہاؤس سے باہر دور تک جتنے بھی مسلح افراد تھے اس دھماکے سے اچھل کر گر پڑے اور پھر وہاں ہر طرف دھماکے ہونے لگے اور انہوں نے اسکرینوں پر ڈارک ہاؤس سے دور تک کے علاقے میں زمین کو آگ اگلتے اور وہاں موجود مسلح افراد کے ٹکڑے اڑتے دیکھے۔ ہر طرف رات کی تاریکی میں شعلے شعلے بکھرے ہوئے تھے۔ ایک اسکرین پر لارڈ زونگ ہی اور اس کے ساتھی کار میں بیٹھے آنکھیں پھاڑ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ 5 کلومیٹر دور ہونے کے باوجود ان کی کار بری طرح سے لرز رہی تھی۔ یہ ان دھماکوں سے پیدا ہونے کا اثر تھا جو زلزلے کے انداز میں اتنی دور تک پہنچ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں زمین کی لرزش ختم ہو گئی اور چونکہ وہاں ہونے والے دھماکوں سے عمران کے لگائے ہوئے تمام کیمرے بھی آف ہو گئے تھے، اس لیے بے شمار اسکرینیں بھی آف ہو گئیں۔ البتہ ابھی چند کیمرے باقی تھے جو عمران نے خاص طور پر اس پہاڑی مقام پر لگائے تھے جہاں اس نے لارڈ زونگ ہی کی کار رکوانی تھی، اور وہ کار ابھی تک وہیں رکی ہوئی تھی۔ ان کیمروں کے باعث دور ہر طرف آگ کے شعلے بھڑکتے دکھائی دے رہے تھے۔ ختم ہو گئی تھرڈ پاور اور ان کی پاک ایشیا کے خلاف سازش، جولیا نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب یہ کبھی دوبارہ سر نہ اٹھا سکے گی۔ جلدی تھرڈ پاور کے ڈائریکٹران کی ہلاکت کی خبر ان ملکوں تک پہنچ جائے گی اور پھر وہ اپنا سر پکڑ کر روئیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن انہوں نے جو پروگرام ترتیب دیا ہے، اگر تھرڈ پاور کے خاتمے کے باوجود انہوں نے اس پر عمل کر دیا تو، جولیا نے کہا۔ اس لیے تو میں لارڈ زونگ ہی سے اس معاہدے کی وہ فائل حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور پھر کانفرنس میں جو کچھ ہوا تھا اس کی ساری ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے۔ میں پاک ایشیا پہنچ کر تینوں ممالک کے سربراہان سے بات کروں گا اور انہیں سارے ثبوت مہیا کر دوں گا، اور جب انہیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ میں یہ سارے ثبوت لے کر اقوام متحدہ جا رہا ہوں تو ان کے چھکے چھوٹ جائیں گے اور وہ کبھی اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے، بلکہ انہیں اپنی اور اپنے ملک کی عزت بچانی مشکل ہو جائے گی، عمران نے کہا تو جولیا مسکرا دی۔ اب ذرا برائٹسن کے چیف صاحب سے بھی نبٹ لیا جائے، جس نے میری اس بات پر یقین کر لیا ہے کہ اس کی کار میں طاقتور بم لگے ہوئے ہیں کہ اگر اس نے کار کی کھڑکی یا دروازہ کھولا تو یہ دھماکے سے اڑ جائیں گے، عمران نے کہا تو جولیا چونک پڑی۔ کیا مطلب؟
کیا ان کی کار میں بم نہیں ہے؟ جولیا نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے ان کی کار تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ یہ تو میں اسے چکر دینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ گھن چکر بن جائے اور اطمینان سے معاہدے کی کاپی مجھے دے دے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جولیا بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ تمہارے دماغ میں واقعی ہر وقت شیطانی چرخہ چلتا رہتا ہے، کیا کیا سوچتے رہتے ہو؟ جولیا نے کہا۔ بہت کچھ سوچتا ہوں، تمہارے بارے میں بھی، کہو تو سب کے سامنے بتا دوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جولیا کا رنگ یکلخت سرخ ہو گیا۔ بکواس مت کرو، جولیا نے اسے گھور کر سخت لہجے میں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ عمران سے کوئی بعید نہیں، وہ عبدالباسط اور اس کے ساتھیوں کی موجودگی میں کچھ کہہ بھی سکتا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے ٹرانسمیٹر آن کیا اور ایک بار پھر لارڈ زونگ ہی سے رابطہ قائم کیا۔ عمران، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم۔ اوور۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے لارڈ زونگ ہی کی لرزتی ہوئی اور خوف بھری آواز سنائی دی۔ اور تم جو پاکیشا کے کروڑوں انسانوں کو ہلاک کرنے کا کھیل کھیلنا چاہتے تھے، وہ ظلم نہیں؟ اوور، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ سب میں نہیں کر رہا تھا، اس میں کافرستان، اسرائیل اور روسیہ کے افراد شامل تھے۔ اوور، لارڈ زونگ ہی نے کہا۔ تم بھی انہی کے ساتھ تھے اور ان کے ہر فعل کا حصہ تھے۔ بہرحال میں تم سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، اب میری بات دھیان سے سنو۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نے ساری تیاری مکمل کر رکھی تھی، ایک بٹن کے پریس کر کے میں نے ڈارک ہاؤس سمیت تمام تمہارے سینکڑوں افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک بٹن پریس کرتے ہی میں تمہاری کار کی بھی پرخچے اڑا سکتا ہوں۔ اس بات کا مجھے تم کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود سمجھدار ہو۔ تمہیں میری باتوں پر اب یقین آ چکا ہے اور یہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی عقل مندی ہے کہ تم اب تک کار کے اندر ہی موجود ہو۔ اب اگر تم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانیں بچانا چاہتے ہو تو تھرڈ پاور نے معاہدے کی جو کاپی بنا کر تمہیں دی ہے وہ میرے حوالے کر دو۔ اس کاپی کے ملتے ہی میں تمہاری کار میں لگے ہوئے بم ڈیفیوز کر دوں گا۔ تھرڈ پاور اور ان کے پاس موجود معاہدے کی کاپیاں جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ جو کاپی تمہارے پاس ہے وہ اب تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ وہ کاپی تم مجھے دے دو۔ میں اسے لے کر خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اوور، عمران نے کہا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اگر معاہدے کی فائل میں تمہیں دے دوں تو تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو زندہ چھوڑ دو گے؟ اوور، لارڈ زونگ ہی نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اس قدر ہولناک تباہی دیکھی تھی۔ تھرڈ پاور سمیت اس کی تنظیم کے سینکڑوں افراد مارے گئے تھے، اس لیے وہ واقعی ڈرا ہوا تھا اور اس نے عمران کی اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ ان کی کار میں بم لگے ہوئے ہیں جنہیں عمران ایک بٹن پریس کر کے انہیں موت کے منہ میں پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے اس نے عمران کو معاہدے کی فائل دینے سے انکار نہ کیا اور نہ ہی کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہاں، میرا وعدہ ہے کہ میں تم تینوں کو کوئی غضب نہیں پہنچاؤں گا۔ تم سے معاہدے کی فائل لے کر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں تمہیں فائل کے بدلے ڈی چارجر دے دوں گا، تم اپنے ہاتھوں سے ڈی چارجر کو آف کر دینا۔ ڈی چارجر کے ڈیفیوز ہوتے ہی تمہاری کار میں لگے ہوئے بم بھی ڈیفیوز ہو جائیں گے، پھر تم کار سے آسانی سے نکل کر باہر آ سکتے ہو۔ اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ میں تم سے پہلے بھی شکست کھا چکا ہوں اور اپنی ساری تنظیم گنوا چکا ہوں۔ مجھے طویل عرصے تک چھپ کر رہنا پڑا تھا، لیکن اس بار میں ایسا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ میں زندہ بھی رہنا چاہتا ہوں اور اپنی تنظیم بھی قائم رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہیں فائل دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم آؤ اور فائل لے کر مجھے ڈی چارجر دے جاؤ، پھر تم اپنے راستے پر چلے جانا اور میں اپنے راستے پر چلا جاؤں گا۔ اوور، لارڈ زونگ ہی نے کہا۔ اس علاقے میں دھماکے ہوئے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں اس علاقے کو پولیس اور رینجرز اپنے گھیرے میں لے لے گی، اس لیے تم بھی وہاں نہ رکو اور نکل پڑو وہاں سے۔ میں تمہیں راستے بتاتا ہوں، تم میری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جاؤ، میں تمہیں ایک خاص جگہ پر ملوں گا، وہاں تم مجھے فائل دے دینا اور میں تمہیں ڈی چارجر دے دوں گا۔ اوور، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ کہاں آنا ہے؟ اوور، لارڈ زونگ ہی نے فوراً کہا۔ تو عمران اسے بتانے لگا کہ اسے کہاں آنا ہے۔ لارڈ زونگ ہی کے کہنے پر سوکی ناکا نے کار سٹارٹ کی اور پھر اس نے تیزی سے کار دوڑانا شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کیمروں کی رینج سے نکل گئے تو اسکرین سے ان کی کار غائب ہو گئی۔ آؤ چلیں، عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا اور خود بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کار میں سوار نہایت تیزی سے اس مقام کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے جہاں انہوں نے لارڈ زونگ ہی کو پہنچنے کا کہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں
تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔